بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خبر آ گئی ہے جی. امریکہ ایران مذاکرات کل مسقط میں ہوں گے اور میزائل پروگرام پہ کوئی بات نہیں ہوگی. ایران کا دو ٹوک اعلان. یو ایس ایس جارج واشنگٹن بھی خلیج میں پہنچ گیا اور پاکستان کا اقوام متحدہ سے بڑا مطالبہ. مقبوضہ کشمیر بھارت کے ہاتھ سے پھسلنے لگا. قاسم و سلیمان اب پاپا سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں اور سہیل افریدی سے سوال پوچھنے کا کیا انجام. یہ سب آپ کو آج پتا چلے گا اس ویڈیو میں. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ ایک نازک موڑ پہ داخل ہو گیا اور اس حوالے سے پچھلے 24 گھنٹوں میں دو اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پہلی پیش رفت تو یہ ہے کہ امریکہ کا دوسرا جنگی بحری بیڑا یو ایس ایس جارج واشنگٹن بھی آج خلیج میں آ پہنچا ہے اور امریکہ کا سب سے بڑا جنگی بیڑا یو ایس ایس ابراہم لنکن پہلے سے ہی عمان کے قریب لنگر انداز ہے. تو یو ایس ایس جارج واشنگٹن کی آمد اس بات کا واضح اعلان ہے کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئے تو پھر امریکہ پوری طاقت کے ساتھ ایران پہ اسٹرائک کرے گا. مذاکرات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایران نے کل استنبول میں مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا. یہ وینیو ایران کی خواہش پہ تبدیل کیا گیا اور ایران نے جو ہی استنبول میں مذاکرات سے انکار کیا تو اس کے بعد واشنگٹن سمیت دنیا کے کئی دارالحکومتوں میں ہلچل مچ گئی. امریکن نمائندے اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر قطر میں موجود تھے. انہوں نے بھی واشنگٹن واپسی کی تیاریاں شروع کر دی تھی، لیکن پھر رات گئے اچانک ایک اہم پیش رفت ہوئی اور طے پایا کہ مذاکرات مسقط میں ہوں گے. اب کل صبح 10 بجے ایرانی اور امریکی حکام عمان کے سالسی میں مسقط میں بات چیت کریں گے اور ایران کے وزیر خارجہ اور امریکن حکام اس نئی پیش رفت کی تصدیق کر چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایران نے استنبول کے مقابلے میں مسقط کو کیوں چنا؟ اصل میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جس دن استنبول پہنچے تو پریزیڈنٹ طیب اردوغان جو تھے انہوں نے پیشکش کی کہ وہ امریکہ کے ساتھ ان کی بات چیت کروا سکتے ہیں. تو عباس عراقچی نے اردوغان کی اس پیشکش پر اپنے صدر مسعود سے کو اعتماد میں لیا اور تہران سے منظوری ملنے کے اگلے ہی دن ترک سفارتکار متحرک ہو گئے. امریکہ نے مذاکرات پہ آمادگی ظاہر کر دی. ترکی نے اس کے ساتھ تمام علاقائی ممالک کو مذاکرات میں شامل کرنے کی تجویز دی تاکہ یہ مسئلہ کسی ٹھوس نتیجے پہ پہنچ سکے. اور اس سوچ کے تحت قطر، سعودی عربیہ، مصر اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کو بھی مذاکرات کی دعوت دی گئی. لیکن عین اس وقت ایران نے مذاکرات کے مقام کو استنبول سے مسقط منتقل کرنے کی درخواست کر دی جسے امریکہ نے فوراً قبول کر لیا. تو استنبول کے مقابلے میں مسقط کو ترجیح دینے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ایران چاہتا تھا کہ بات چیت دو طرفہ بنیادوں پہ ہو اور صرف اس کے جوہری پروگرام تک محدود رہے. ایران اپنے میزائل پروگرام یا علاقائی پراکسی گروپس کی حمایت جیسے موضوعات پر بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو اگر یہ مذاکرات استنبول کے مجوزہ فارمیٹ کے تحت ہوتے ہیں تو دیگر ممالک کی شرکت سے یہ مذاکرات ایک علاقائی کانفرنس میں بدل سکتے تھے. ترکی کا خیال تھا چونکہ تمام علاقائی ممالک ایران اور امریکہ جنگ سے متاثر ہوں گے اس لیے مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے دباؤ کا ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایران نے اس معاملے کو علاقائی مسئلہ بنا کر پیش کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا. تیسری اور سب سے اہم بڑی وجہ یہ ہے کہ عمان پہلے بھی ایران کے لیے قابل اعتماد ثالث کا کردار ادا کرتا رہا. عمان کی امریکہ اور ایران کے درمیان خاموش اور بالواسطہ سہولت کاری کی ایک طویل تاریخ ہے اور ایران ان مذاکرات کو خفیہ اور میڈیا سے دور رکھنے کا بھی خواہش مند تھا. اسی لیے اس نے استنبول کی بجائے مسقط کو ترجیح دی. ان مذاکراتی کامیابی یا ناکامی کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی رائے تو نہیں دی جا سکتی، لیکن ناکامی کا اندیشہ بہرحال موجود ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اسی خدشے کی بنیاد پہ ایران کے سپریم لیڈر کو وارننگ دے رہے ہیں کہ انہیں فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر بات چیت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. Should the supreme leader in Iran be worried right now? I would say he should be very worried, yeah. He should be. As you know, they're negotiating with us. پاکستان کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایران میں اگر جنگ چھڑ گئی تو اس کے اثرات سے بلوچستان بھی متاثر ہو سکتا ہے. کل عدم بی ایل اے کے حالیہ حملوں کی ٹائمنگ کو دیکھیں تو پورا کھیل کھل کر واضح ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے اسی سازش کے خاتمے کے لیے پورے صوبے میں کل عدم گروپس کے خلاف گرینڈ آپریشن لانچ کر دیا. تو اب تک اس آپریشن میں بی ایل اے کے کارکنوں کی ہلاکت کی تعداد 200 سے زیادہ ہو چکی ہے. پاکستان نے آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے بی ایل اے پر پابندی عائد کرنے کا بھی مطالبہ کیا.
سلامتی کونسل پہلے ہی بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر چکی ہے، لیکن اب اگر یہ گروہ عالمی پابندیوں کی زد میں آ گیا تو پھر اس کی بیرونی فنڈنگ کے ذرائع بھی محدود ہو جائیں گے۔ بلوچستان کے کئی سیاستدان یورپ اور خلیجی ممالک میں بیٹھ کے بی ایل اے کے لیے لابنگ کرتے ہیں اور ہمارے دشمن ممالک سے لمبی لمبی رقمیں وصول کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل کی پابندیوں کے بعد ان کے لیے نہ صرف سفر کرنا مشکل ہو جائے گا بلکہ ان کی سرگرمیوں کا دائرہ کار بھی محدود ہو جائے گا۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بی ایل اے کی قیادت کے گرد گھیرا تنگ کر لیا اور مجید بریگیڈ کا سربراہ بشیر زیب آج کل افغانستان میں چھپتا پھر رہا ہے، لیکن مجھے بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ جلد وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، یعنی اپنے استاد اسلم اچھو کے قریب بات چلا جائے گا جہنم میں۔ بلوچستان میں یہ آگ بھارت کی لگائی ہوئی، اور میں آپ کو بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس میرے گورو آریہ کی گفتگو کے ایک کلپ سنواتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انڈیا کس بے شرمی اور ٹٹائی کے ساتھ ان دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ سنیں ذرا۔ ہر ایک انڈین کو بولو کہ 1% ہم چیزیں بڑھا رہے ہیں بلوچستان سے، بلوچستان آزاد ہو جائے گا۔ انڈیا کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ 11 لاکھ فوج تعینات کرنے کے بعد آج بھی کشمیریوں کے دلوں سے آزادی کے جذبے اور پاکستان کے ساتھ ان کی محبت کو نہیں مٹا سکا۔ آج پوری دنیا مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارت کے کشمیر پہ ناجائز تسلط کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ کل قازقستان نے بھی کشمیریوں کی جدوجہد یعنی آزادی کے لیے حمایت کر دی ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک محض سفارتی بیان ہے، لیکن اصل میں یہ بھارت کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے۔ بھارت نے کشمیریوں کو اسی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی جدوجہد کو ختم کرنے کے لیے کل سے مقبوضہ کشمیر میں ایک ڈرامہ رچا رکھا ہے۔ گودی میڈیا کل سے چیخ رہا ہے کہ ادھم پور اور راجوڑی سیکٹر میں چند نامعلوم افراد بھارتی سینا پہ حملے کر رہے ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان حملوں میں بھارتی سینا کے 6 جوان زخمی جبکہ 1 جہنم واصل ہوا۔ تو کمال یہ ہے کہ بھارت کے ان جھوٹے ڈراموں پر اب خود بھارتی عوام بھی اعتبار نہیں کر رہی۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ کشمیریوں کی پرامن اور سیاسی جدوجہد کو داغدار کرنے کے لیے بھارت ایسے ہی فالس فلیگ آپریشنز کرتا آیا، اور یہ تازہ ترین کارروائی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب ہوگا یہ کہ کل بھارتی سینا جیل میں چند کشمیری نوجوانوں کو نکالے گی، کسی جنگل میں لے جا کے جعلی انکاؤنٹر کرے گی اور کہہ دے کہ ہم نے اتنے دہشت گرد مار دیے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج دنیا جس طرح کشمیریوں کے حق خود ارادت کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، جس طرح مظلوم کشمیری بھارت سے نفرت کا اظہار کر رہی ہیں، اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اب تو اس کی تصدیق مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر فاروق عبداللہ بھی کر رہے ہیں۔ سنیں نا کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ علاقے جو 2014-15 سے پہلے پوری طرح سے ٹیرر سے مکت تھے، وہاں پہ یہ گھٹنائیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اور خبر یہ ہے کہ عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلمان نے اپنے والد سے ملاقات کے لیے دوبارہ کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے بیمار والد کی عیادت کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت پاکستان ان کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو آنے سے کس نے روکا ہے۔ ادھر پاکستان میں ہر دوسرے دن علیمہ خان اڈیالہ جیل پہنچ کے ڈرامہ شروع کر دیتی ہے۔ اب اس نے اپنے اس ڈرامے میں لندن والوں کو بھی شریک کر لیا۔ اصل میں یہ لوگ عمران خان کی بیماری کو جواز بنا کر ڈیل کرنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ ان کا اصل چہرہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ایک طالبہ نے صرف ایک سوال کرنے کی غلطی کی، اس کی سزا یہ دی گئی کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اس طالبہ کے والد کو سرکاری ملازمت سے فارغ کر دیا۔ فاطمہ خان کے والد بشیر خان محکمہ تعلیم میں سینئر کلرک تھے اور صوبائی حکومت نے انہیں بغیر اطلاع غیر حاضر رہنے کے الزام میں نوکری سے فارغ کیا۔ آپ اپنی اسکرین پہ اس کے برطرفی کا نوٹیفیکیشن دیکھ لیں۔ یہ ان کا اصل چہرہ۔ ان کی باتیں سنتے پوری دنیا کو جمہوریت کا درس دیتے نہیں تھکتے، لیکن خود پر انگلی اٹھائی تو اٹھانے والوں کی انگلی توڑ دینے کی عادی ہیں۔ یہ لوگ جس ڈیل کے چکر میں، وہ ڈیل ہونے میں ابھی بڑا وقت ہے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ پہلے گھر میں صلاح مشورہ کر لے کہ ان کو آگے بڑھنا کیسے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کامنٹس اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔